السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب زکوٰۃ کے مسائل، باب زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کا گناہ۔ سورۃ التوبہ کی آیت امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ برات میں فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آخر آیت تک، یعنی اپنے مال کو گاڑنے کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، کہا عبد الرحمن بن ہرمز اعرج نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق یعنی زکوٰۃ نہ ادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے۔ بکریاں بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس سے پانی ہی پر، یعنی جہاں وہ چراگاہ میں چر رہی ہوں، دہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں گا کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ اس طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو اللہ کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور حدیث لائے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے ہاشم بن قاسم نے بیان کیا، ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اس سے پکڑ لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا، قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ان دو احادیث میں ہمیں زکوٰۃ دینا، صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پہلی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے روز سفارش نہیں کریں گے،
اور دوسری حدیث میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے گنجا سانپ، زہریلا سانپ بن کر آئے گا اور اس کے جبڑوں سے پکڑ کر اس کو بولے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو عزیز دوستو، یہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ہمیں چاہیے ہم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں اور غریب مساکین کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔